بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور کتاب کے تعارف کسی حد تک تبصرے کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ سلسلہ وہی ہے باتیں میڈیا کی، اور آج یہ اس کا 216واں پروگرام ہے۔ آج میں جس کتاب کا تعارف یا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ایک بہت ہی شاندار، دلچسپ اور انکشافات سے بھرپور کتاب۔ کتاب کا نام ہے بلا کم و کاست، اور یہ اپنے زمانے کے بہت ہی مشہور ادبی حلقوں میں اور قانونی حلقوں میں اور عدالتوں میں میرزا علی صدیقی صاحب کی خود نوشت سوانح ہے جو انہوں نے اس پر لکھا ہے، خود نوشت سوانح۔ مگر یہ صرف سوانح نہیں ہے، یہ ایک طرح سے جگ بیتی ہے۔ میرزا علی صدیقی صاحب حیدرآباد کی مردم خیز ریاست کے علاقے اورنگ آباد میں اسی حویلی میں پیدا ہوئے تھے جس حویلی میں چند برس پہلے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خاندان رہتے تھے، اور مولانا مودودی کی پیدائش بھی اسی حویلی میں ہوئی تھی۔ بہرحال میدی صاحب نے بہت زندگی کا بڑا حصہ حیدرآباد میں گزارا، اورنگ آباد میں گزارا۔ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے، اور اس کے بعد پھر حیدرآباد کی ریاست کے ہوتے ہوئے وہیں پر جج کے عہدے پر، مجسٹریٹ کے عہدے پر کام کرتے رہے۔ جب پاکستان آئے تو یہاں بھی پھر مختلف شہروں میں، جن میں پشاور بھی شامل ہے اور کراچی تو ہے ہی، ان علاقوں میں بھی ایڈیشنل سیشن جج کے عہدے تک کام کیا۔ لیکن وہ اس کے علاوہ ان کی ایک شخصیت، ادبی شخصیت بھی تھی، لکھنے لکھانے کا بہت سارے انگریزی کے ماہوار یا سیمر جریدوں کے ایڈیٹر رہے، جن میں ایک مسلم نیوز انٹرنیشنل تھا اور ایک یونیورسل میسج کے نام سے ایک پرچہ تھا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے لا آفیسر رہے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو انصاری کمیشن ایک بنایا گیا تھا، اس کے رکن رہے، اور جنرل ضیاء کے ماشاء اللہ کے بعد سیاستدانوں کے اثاثوں کی تفتیش کرنے کے لیے جو مختلف ٹرائبونل بنائے گئے تھے، جن میں کچھ فوجی افسر تھے اور کچھ سول ججز کہنا چاہیے، سویلین عدالتوں کے لوگ تھے، وہ شامل، اس میں بھی یہ شامل رہے۔ بہرحال بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے، اور آج میں اس کتاب کا صرف تعارف اس قسط میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کتاب میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، شاید اس کے لیے 2-3 قسطیں اور چاہیے۔ میرزا علی صدیقی صاحب ایک شریف اور متوسط خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کتاب سے جیسا کہ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خاندان میں بہت سارے لوگ فوج میں لیفٹیننٹ جنرل تک بھی، صوبوں کے، پاکستان میں صوبہ سرحد کے چیف سیکریٹری بھی ایک صاحب رہے۔ اسی طرح سے میڈیا سے اگر دیکھا جائے تو حیدرآباد ریڈیو سے جن لوگوں کا تعلق تھا، ان کے رشتہ داروں کا، وہ پاکستان، ریڈیو پاکستان میں مثلا بدر رضوان، شمیم اعجاز، یہ سب ان کے قریبی عزیزوں میں سے، بہت اچھے خاندان کے لوگ۔ اور ان کا بچپن بھی جن لوگوں کے ساتھ گزرا ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر محمود حسین جیسے، چونکہ ان کے والد بھی اس زمانے میں حیدرآباد میں، اورنگ آباد میں پریکٹس کیا کرتے تھے، وکیل تھے، جس طرح مولانا مودودی کے والد وہاں وکیل تھے، اسی طرح سے ان کا ان سے گہرا تعلق، ان حضرات کا۔ تو انہوں نے اس کتاب میں نہ صرف حیدرآباد اور اورنگ آباد کے واقعات کا ذکر کیا ہے، انہوں نے علی گڑھ میں اپنی تعلیم، علی گڑھ میں ایوب خان اسی زمانے میں
ان کے ہاسٹل کے ساتھی تھے بقول ان کے، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ علی گڑھ میں پروفیسر تھے، عطاء اللہ مینگل وہاں تھے، عبدالغفار خان وہاں تھے، بدنجو صاحب وہاں تھے۔ ان سب کا انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ سب حضرات اس زمانے میں علی گڑھ میں موجود تھے، اور پاکستان آنے کے بعد اسی علی گڑھ کی نسبت سے ان لوگوں سے تعلقات رہے۔ 1907 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور 2004 میں ایک طویل عمر گزارنے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ بے شمار ادبی معاشرت، بہادر یار جنگ اکیڈمی کے بہت عرصے تک یہ صدر رہے ہیں، بڑی بھرپور زندگی گزاری ہے۔ ان کی اس کتاب میں بعض انکشافات ایسے ہیں جو عام طور پر لوگ شاید آسانی سے ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوں۔ تو بہرحال کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں پیش نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ایسی چیزیں بھی ان کی کتاب میں موجود ہیں، ایسے انکشافات، اور وہ انہوں نے بہت ہی مصدقہ ذرائع سے وہ باتیں لکھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر زیادہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال بڑی پڑھنے کی کتاب ہے یہ، اور انشاءاللہ اس کتاب پر تعارف میں اور اس کے مندرجات جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ اس میں کس طرح کی، کم از کم میری حد تک، میری معلومات میں اس کتاب سے بہت اضافہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں اس کتاب پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالوں گا۔ انور سعید کو اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔